کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں کوئی معاملہ ہمارا پورا نہیں ہوگا. سب چھوڑ دو، دولت چھوڑ دو، جائیداد چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، ہر چیز کو چھوڑ دو، مگر اولیاء کی محبت کو کبھی مت چھوڑو. ان کی محبت میں اللہ نے بہت سی چیزوں کو رکھا ہے. میرے بزرگ دوستو، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ایک ہی بات، آج کے جو یہ جلسے کا انعقاد اللہ نے ہم پر نازل فرما کر رحمتوں کا نزول جو ہم کو یہاں جمع کیا ہے، یہ جتنے ہیں قسمت والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں نے کہہ دیا ہے، یہ دیکھیں گے انشاءاللہ ایسا یہ معاملہ کل قیامت کے دن ہمارے انگوٹھے بننے کے بعد دیکھا جائے گا. میرے بزرگ دوستو، مومن کی شان کیا ہوتی ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، فضیل بن عیاض ایک ڈاکو ہے، ابھی اللہ کے مقبول بنے نہیں ہیں، ڈاکو ہے، لوگوں کو لوٹنا کام ہے. مختصر کہ انہوں نے ایک مرتبہ، میرے بزرگوں دوستو، ڈاکو کا کام ہی ہوتا ہے حملہ کرنے کا، ایسا حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، جیسے قرآن کی آواز آ رہی تھی، بس کیا ابھی مومنین کے لیے اللہ سے ڈرنے کا وہ وقت نہیں آیا ہے؟ یہ کانوں میں پڑی معاملہ، گھر گھر پہنچ کر جن سے جو کچھ تکلیف دی تھی، مال واپس جب پوری طریقے خلاص ہو گئے، ایک یہودی کا مال نہیں دے سکتے جس کو بہت لوٹا تھا، اس یہودی کے پاس پہنچے، کہا کہ میں تیرا مال تو بہت لوٹا ہوں، میں تجھ سے معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے. ایسا معاف نہیں کر سکتا فضیل، تم نے مجھے بہت ستایا ہے، ہاں تم کو معاف کرنے کی میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے، گھر کے باہر نکلا، ذرا آئیے فضیل، باہر آیا، آ کر کہا، دیکھا تو ایک پہاڑ ہے، ایک ریتی کا پہاڑ ہے، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پہاڑ صبح ہونے تک ادھر سے یہ مشرق کی طرف ہے، یہ مغرب کی طرف آ جائے. ممکن ہی نہیں بات، شرط کی رکھا ہے، میں چاہتا ہوں اگر آپ میرے مال کے بدلے میں معافی چاہنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پہاڑ کو آپ تبدیل کر لیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود، صرف ایک مرتبہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، محمد قسم کھا کر کہتا ہے کل قیامت میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل. صبح سے لے کر اب تک کتنی رحمتوں کا نزول ہوا ہے، کتنے درود پاک پڑے ہیں، کتنے نام اعمال میں شفیع پاشا کے میرے بزرگوں دوستوں بلندی لکھی گئی ہے. خدا ہائے ہائے، ایسا موقع اللہ نے سرفراز کیا ہے کرنول کی سرزمین پر. سارا کرنول آج دیکھیے ایک نورانیت کی لپیٹ میں ہے. صرف میرے بزرگوں یہی خطہ نہیں، اس خطے کے صدقے میں پورے کرنول پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلا کر بھگونے لے کر پھرنے والوں کو ادھر راغب فرما دے. اشارہ دینے کے لیے کہا، اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دے. اس محفل میں داخل تو ہو کر دیکھو نورانیت کس طرح کی ہوتی ہے، فضل کس طرح کا ہوتا ہے. میرے بزرگوں دوستو، فضیل بن عیاض کو اس یہودی نے شرط رکھی، فضیل اس طرح کا نہیں، یہ معاملہ ادھر سے مشرق سے اس پہاڑ کو مغرب میں لا دینا، جب میں تمہاری بات کو سوچوں گا. حضور دیکھیے، یہ مومن کا ایمان، اللہ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اولیاء کی میرے بزرگ دوستوں درجات کو اللہ دینا چاہتا ہے تو کس طرح سے نواز دیا جاتا ہے. یہ ہمت والا شخص کہہ رہا ہے، فضیل فکر مت کر، میں میرا کام شروع کروں گا اور میرا پروردگار میری مدد کرے گا. کام شروع ہو گیا، جا کر پہاڑ کو مشرق سے مغرب کی طرف لے کے رہے. 2-3 بار ابھی وہ معاملہ اٹھا کر مٹی بدلی نہیں، ہوا ایسی چلی کہ پورا پہاڑ تھوڑی دیر میں ادھر سے مشرق سے مغرب کی طرف پلٹ گیا.
رات کا پورا حصہ ختم نہیں ہونے پایا. یہود وہ سو رہا تھا, جب اٹھ کر دیکھا کہ فضیل کیا کرا, آجا دیکھ دیکھ کر پریشان ہو گیا. معاملہ دیکھیے کس طرح کا ہے. اس نے کہا یہ تو ناممکن ہی ممکن. خالی صرف انہوں نے ایک پوڑا چلایا تو اللہ تعالیٰ نے پورا سا معاملہ ادھر کر دیا. کہا فضیل یہ کام تو ہو گیا ہے, اب تم نے بہت مال دیا ہے, میرا مال میرے اس کمرے کے اندر ہے, مجھے لا کر دے دو, وہ معاف کر دوں گا. میں ایک تحریر رکھا ہوں, اسے لا لو, اس میں معاف کر دوں گا. میں بہت مختصر انداز میں جا رہا ہوں, اختتام کر دینا ہے. حضرت فضیل نے اس یہودی کی اس خواہش کو بھی پوری کے اندر گئے. جا کر میرے بزرگ دوستو وہ تھیلی اٹھا کر لا کر اس یہودی کے حوالے کر دیا. اس نے تھیلی کھول کر دیکھا, جو ہی تھیلی کھول کر دیکھا کہا کہ فضیل اب مجھے کلمہ پڑھا دو. فضیل اب مجھے کلمہ پڑھا دو. فضیل نے کہا ایسی چیزوں کا معاملہ ہوا, تو نے کلمے کی بات نہیں کی, اب کیا معاملہ ہوا جو تھا؟ فضیل میں نے اپنے لوگوں سے سنا تھا جب مومن مسلمان پوری طریقے سے اللہ والا ہو جاتا ہے تو جب وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو سونا بنا دیتا ہے. میں نے اپنے اس مقام پر جہاں جو تم نے اٹھا کر لائی مٹی پر رکھا تھا, مگر جب تیرے ہاتھ لگے تو اللہ نے اس کو سونے میں تبدیل کر دیا ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ شان ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہائے ہائے کیا خطبہ پڑھ رہا ہے خدا. مومنین کا عظمت کی قربان جائے. نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری آل اولاد ہم سب کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میرے بزرگ دوستوں سچی محبت عطا فرما کر ہم پر کرم فرما دے. اولیاء کی محبت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. میرے بزرگ دوستوں جو لوگ ان سے وابستہ ہو جاتے اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. تو ایسے باتیں تھے بہت پیارے. آپ حضرات کو تو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا میں تو, وقت 2-3 گھنٹے کا, مگر اتفاق کی بات ایسی ہوتی گئی معاملہ دیر طوالت پکڑ گیا. سب چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ فائد مل جائے, نہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا ہے. یہ شفیع پاشا کی میرے بزرگ دوستوں اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو جاری فرمائے, صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. ایسے کام ان سے لے لیتے رہے. یہ ایسا کام کرنول کی سرزمین میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرما دے. میرے بزرگ دوستوں جو اللہ والے ہو جاتے ہیں دیکھیے اللہ ان پر بہت فضل فرما دیتا. ایک بات عرض کرتے ہوئے اختتام کر دیتا. حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ اللہ کی شان دیکھیے کیسے اللہ اولیاء کے ہم نام لیوا ہیں. اللہ کا کرم ہے. غوث پاک کا دامن میرے آقا نے تو ہم سے کہہ دیا ہے جو میرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا قیامت تک کے لیے اللہ سے وعدہ لے لیا ہے وہ کبھی بے ایمان نہیں مرے گا. وہ تو میرا مرید, اس کو اللہ تعالیٰ میرے بزرگ دوست حضور غوث پاک کا ارشاد ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی مرنے سے پہلے منکر نکیر اور اسرائیل کو دکھا کر جنت میں اس کا مقام دکھا کر موت واقع ہوگی. جب تک ہم کو موت نہیں آئے گی زندہ رہیں گے اور مقام دیکھ کر مریں گے انشاءاللہ تعالی. غوث پاک کے دامن کے صدقے میں اللہ رب العزت ایسی موت ہم کو دے گا. ہم جتنے ہیں یقین رکھیے اس طرح کی موت مرنے والے ہیں, مگر دعا کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی موت عطا کر دے, اچھی زندگی عطا کر دے, اچھے اللہ کے نیک بندوں کی